فلسطینی نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل کا کنٹرول غزہ پر ہے اور وہ غزہ کو کنٹرول کرتا ہے، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اسرائیل ساری دنیا کے اسلامی ممالک کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے کنٹرول سے باہر ہے تو وہ صرف غزہ ہے جو آزاد ہے اور پوری طاقت اور قوت سے فلسطین اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العلي العظيم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں محمد آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارح، اور اسلام میں آپ شارع، آپ کے مزاج پر شریعت اترتی ہے جب آپ نبی ہوتے ہیں۔ نبی اور شریعت نام ہے نبوت کے مزاج کا، اور اترنے والی وحی کی شرح تشریح نبی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی جب حلف الفضول کا معاہدہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حلف المطیبین میں تھا، اور وہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یہ قریش اور بنی قیس کے درمیان حلف فجار کے 40 سال بعد کا معاہدہ ہے، جس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم سب مظلوم کی مدد کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے جب تک کہ اس کا حق اسے دلا نہیں دیں گے، اور کسی غاصب اور ظالم کو مکہ میں نہ رہنے دیا جائے گا نہ گھسنے دیا جائے گا، اور ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی خواہ اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نبوت شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے یہ معاہدہ۔ اسلام ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او کان مظلوما۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظلم کے خلاف اسلام ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ ظلم عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پھریرہ لہرایا اور توحید کا پرچم لے کر مشرکوں کے خلاف ہمیشہ میدان عمل میں، میدان جہاد میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں اترتے، آپ فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے حمراء عینان بالقتال، جب قتال کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج فلسطین مظلوم ہے، اور فلسطین کو غیروں نے نہیں مارا، فلسطین القاہا اخوتها فی الجب وجاءوا اباهم عشاء یبکون۔ ان 70 ممالک نے اسرائیل کی حراست میں اسے دیا، اور اس کے قتل ہونے کا تماشا سب مل کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک فلسطینی نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل کا کنٹرول غزہ پر ہے اور وہ غزہ کو کنٹرول کرتا ہے، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اسرائیل ساری دنیا کے اسلامی ممالک کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کے کنٹرول سے باہر ہے تو وہ صرف غزہ ہے جو آزاد ہے اور پوری طاقت اور قوت سے فلسطین اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہ ایران جس کی اقوام متحدہ نے پابندیاں ہٹا دی، جس کا وزیر خارجہ خفیہ دورے پر، غیر اعلانیہ دورے پر امریکہ پہنچ گیا، یہ ایران جس کے پاس یمن میں لڑنے کے لیے فوج ہے،
حوثیوں کو دینے کے لیے ایسے میزائل ہیں جو مکہ تک اور مدینہ منورہ تک خاکم بدہن اور ان کے دارالحکومت ریاض تک پہنچ سکتے ہیں. شام میں لڑنے کے لیے فوج ہے, گوریلے ہیں, زینبیون ہیں, فاطمیون ہیں. پوری دنیا سے $100 پر لڑاکا بھرتی کر کے زیارات کے نام پر ایران لے جا کر ان کو 40 دن کی ٹریننگ دے کر یمن میں لڑنے کے لیے, شام میں لڑنے کے لیے, عراق میں لڑنے کے لیے, لبنان میں لڑنے کے لیے فوج بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, گوریلے بھی ہیں, پیٹرول اور ڈیزل کا مال بھی ہے. اگر نہیں ہے تو فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہاں ہے وہ میزائل جن کے بارے میں دعویٰ تھا کہ وہ جائیں گے تل ابیب تک, وہ جائیں گے اسرائیل تک, وہ تباہ و برباد کر دیں گے. وہ صدام حسین تھا جس نے اسکٹ میزائل دے مارے تھے اسرائیل پر. یہ کل بھی یہودیوں کے ایجنٹ تھے, یہ آج بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا, دنیا میں جب بھی یہودیوں کی حکومت ہوگی یہ سارے کے سارے گستاخان صحابہ اس حکومت کے پائے ہوں گے. آج ان کے چہروں کا نقاب اتر چکا ہے, یہ سارے کے سارے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی فوجیں آج تک کسی غیر مسلم ملک میں داخل نہیں ہوئی. انہوں نے جب بھی مارا اسلام کو مارا, انہوں نے جب بھی مارا مسلمانوں کو مارا, انہوں نے جب بھی تاراج کیا اسلامی ملکوں کو تاراج کیا. یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے. جو مرد قلندر نے 1986 میں سمجھ لی تھی اور اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ گستاخان صحابہ, یہ منکرین قرآن, یہ عقیدہ امامت رکھنے والے, ختم نبوت کے منکرین, اسلامی دنیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور آج ایک زمانہ گزرتا ہے 30-35 سال, لیکن آج ساری دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے وہ دشمن جو مخبریاں کرتے ہیں, یہ ہے وہ دشمن جو اسلامی ملکوں کو کمزور کرتے ہیں, یہ ہے وہ دشمن جو اسلامی دنیا, عرب دنیا کو ایران کے چاروں طرف سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اسرائیل دن بدن طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ پہ حملہ کریں گے, ہم ریاض پہ حملہ کریں گے, ہم سعودی عرب پہ حملہ کریں گے. یہ امت مسلمہ کے دوست نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہو سکتے ہیں. آپ اور ہم خاتم الانبیاء کانفرنس میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے آج بھی مظلوموں کی مدد کے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے گا تو میں اس معاہدے میں جاؤں گا, بیٹھوں گا, شریک ہوں گا. ہم امام الانبیاء, سید الانبیاء, خاتم الانبیاء کے نام لیوا ہیں. آپ ہمارے ماوا و ملجا ہیں, آپ ہمارے آقا و مولا ہیں. آج ہم انہی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین مظلوم ہے. اسرائیل کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ 1948 سے پہلے جہازوں میں لٹے پٹے فلسطین پہنچے. پوری دنیا نے انہیں اپنے ملکوں سے نکال دیا, دھتکار دیا. ان کے جہاز سمندر میں گھومتے تھے, کوئی ملک انہیں لنگر انداز نہیں ہونے دیتا تھا. ان کے جہازوں پر بینر لگے ہوئے تھے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمیں پناہ دو. فلسطینیوں نے انہیں اتارا, انہیں پناہ دی, انہیں جگہ دی. انہوں نے اندر ہی اندر سازشیں کی, مکاریاں کی. ماہی گیری کے جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے یہ آگے نکلتے, مچھلیاں پکڑنے کے نام پر امریکہ اور برطانیہ کی کشتیاں اور جہاز وہاں آ کر ان کو بم دیتے, ان کو میزائل دیتے. وہاں سے ماہی گیروں کے روپ میں امریکی اور برطانوی ٹرینر آتے جو ان کی زمینوں میں ماہی گیروں کے روپ میں جاتے اور وہ جا کر ان کے لڑکوں کو ٹرین کرتے. ان کی آرمی, ان کی نیوی, ان کی ایئر فورس, ان کی ہر چیز وہ امریکہ اور برطانیہ نے بنائی. لوگ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. نہیں کرنا چاہیے. میں آج خاتم الانبیاء کانفرنس کے اسٹیج سے کہتا ہوں, ہم نے دنیا بھر کے عیسائی ملکوں کو تسلیم کر رکھا ہے. ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں, ضرور کریں گے. یہ اسرائیل تم کینیڈا میں بناؤ نا, جس کی 98% زمین خالی پڑی ہے. یہ اسرائیل تم جا کر امریکہ میں بناؤ, دنیا کے کسی خطے میں بناؤ. ہمیں تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم تمہیں تسلیم کرنے پر تیار ہیں. تم ارض مقدس پر اترو, وہاں کے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرو, وہاں ناجائز ریاست بناؤ.
बनाओ, तुम्हें अमेरिका और बरतानिया अगले दिन तस्लीम करे, फिर तुम फलस्तीनियों के घर गिराओ, उनके खेतों पे कब्जा करो, उनके बच्चों को मारो, जवानों को मारो, बूढ़ों को मारो, अस्पतालों पे तुम बमबारी करो, मदारिस पे, स्कूलों पे तुम बमबारी करो, हत्ता कि उनके चर्च हैं वहां पर ईसाई अरबों के, उन पे तुम बमबारी करो। दिन ब दिन तुम धकेलते चले जाओ। दुनिया के सबसे बड़े बदमाश, दुनिया के सबसे बड़े कब्जागीर, दुनिया के सबसे बड़े डकैत, दुनिया के सबसे बड़े लैंड माफिया ये इसराइल वाले हैं। न सिर्फ जमीनों घरों पे कब्जा कर रहे हैं, खेतों खलियानों पे कब्जा कर रहे हैं, पानी के कुओं पे कब्जा कर रहे हैं, बल्कि चारों तरफ से कत्लेआम मचा रखा है। गजा को, वेस्ट बैंक को, फलस्तीन को घेर रखा है। ये इनका तरीके वारदात है, अब से नहीं है, 1948 से है। पिछले 70 साल से फलस्तीनी मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, धकेला जा रहा है, भंबोड़ा जा रहा है, उधेड़ा जा रहा है, और पूरी की पूरी दुनिया खामोश है। ये 70 ममालिक के हुक्मरान अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आज हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम लेवा, इमामुल अंबिया के नाम लेवा, खातमुल अंबिया के नाम लेवा, इस आज़म के साथ खड़े होकर लब्बैक या अक्सा के नारे लगाते हैं कि हम अक्सा के साथ हैं, हम बैतुल मक़दस के साथ हैं, हम फलस्तीन के साथ हैं। खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगहों पर और शुरू हो जाओ, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, सबीलुना सबीलुना, अल जिहाद अल जिहाद, तरीकुना तरीकुना, अल क़िताल अल क़िताल, लब्बैक या कुदस, लब्बैक या अक्सा। शुहदा ने पुकारा है तुमको, शुहदा ने पुकारा है तुमको, जन्नत के बाला खानों से हम राह वफा में कट आए, तुम्हें प्यार अभी तक जानों से, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता